نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ہمارے سروں پر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ رجب سے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو یہ دعا بھی ہم پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو آپ علیہ السلام 2 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع فرماتے تھے، اور جب رمضان بالکل قریب آ جاتا تھا تو آپ علیہ السلام ایک اور دعا حدیث میں آتی ہے، اس دعا کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور وہ دعا ہے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ کہ اللہ مجھے رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھنا، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا، اور میرے رمضان کو مقبول بنا کر سلامت رکھنا، کہ میں رمضان میں عافیت کے ساتھ رہوں، سلامتی کے ساتھ رہوں، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی خدا نہ کرے ہمارا رمضان جو ہے وہ ہسپتال میں گزر جائے، بیماریوں میں گزر جائے، پریشانیوں میں گزر جائے۔ یہ اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے، تو لوگ اس کی تمنا کریں کہ کاش پورے سال ہی رمضان ہے۔ اتنا اس کا آپ علیہ السلام اس کی فضیلت بیان فرماتے تھے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں کوئی دروازہ بھی رمضان کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا، اور جو کوئی مسلمان رمضان کی کسی رات میں نماز پڑھے اور اللہ کے لیے سجدہ کرے، ہر سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں۔ تو تراویح کی 20 رکعت نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 40 سجدے۔ تو 1,00,000 نیکیاں یہ مل جاتی ہیں صرف تراویح کی نماز پر۔ تو تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے، 8 رکعت تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں پوری نیکیاں ملیں۔ اگر کوئی اعلان کرے کہ جی جو ایک رات کی تراویح پڑھے گا اس کو 1,00,000 روپیہ ملے گا، تو آپ بتائیں کوئی تراویح چھوڑے گا؟ ہر آدمی مغرب سے مسجدیں بلکہ عصر سے مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، اور سب لوگ کوشش کریں گے کہ جی ہمیں 1,00,000 روپیہ ملے گا۔ 1,00,000 روپے کی کیا حیثیت ہے اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں، جو اللہ پاک 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیں گے، جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہو۔ ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل بنائیں گے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا محل ہوگا۔ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جی ڈیفنس میں ایک محل ملے گا، ایک بنگلہ ملے گا جو 1 رات تراویح پڑھے گا، تو سب لوگ تراویح پڑھیں گے، اور اللہ پاک جنت کے محلات عطا فرمانے والے ہیں۔ جنت اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور پہلے روزے پر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کے سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اور جو کوئی رمضان المبارک میں رات میں یا دن میں کوئی سجدہ کرتا ہے، وہ تو تراویح کے سجدہ تھا، کوئی بھی سجدہ کرتا ہے، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایک ایسا درخت عطا فرماتے ہیں جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکے گا۔ یہ ترغیب و ترہیب کی روایت میں ہے کہ 500 سال تک سوار
اس کے سائے میں چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر ایسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی بڑی جنت ملے گی میرے بھائیوں۔ یہ تو مرنے کے بعد انسان کو اس کا احساس ہوگا کہ بھئی کاش میں اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا اور اللہ کو راضی کرتا۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ فرمایا کہ تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں، 40 مقامات قرب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے 40 مقامات قرب ملتے ہیں۔ 40 مرتبہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو جائے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اسے اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے اس کے لیے۔ تو یہ رمضان المبارک میں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پورے سال رمضان المبارک کے لیے جنت کو سجاتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اے اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے کچھ بندوں کو میرے اندر قیام کے لیے مقرر فرما دیجیے، جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو جائیں۔ اور حوریں عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ کو ہمارے خاوند مقرر فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی، یعنی نفس کی کوئی بات نہیں مانی، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، اور کوئی نشے والی چیز نہیں پی، اور کسی مسلمان پر بہتان نہیں لگایا، اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، تو اللہ جل شانہ رمضان کی ہر رات میں اس کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے، 100 حوروں سے شادی کرتے، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے چاندی کا یاقوت و زمرد کا تیار کرتے ہیں، جو اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے اگر ساری دنیا اکٹھی کر دی جائے اور اس محل میں رکھی جائے تو ایسا معلوم ہو جیسے پوری دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا ہو۔ جیسے ساری دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اس طرح ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ یعنی جس شخص نے اس رمضان المبارک میں اپنے نفس کی حفاظت کی، گناہوں سے اپنے کو بچایا، کوئی نشے والی چیز نہیں پی، اور کسی مومن پر بہتان نہیں لگایا، اور کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، تو ہر رات میں 100 حوروں سے اللہ تعالیٰ اس کی شادی کریں۔ اور تو 30 راتیں ہو گئیں تو کتنی حوریں ہو گئیں؟ 3000 حوریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو 3000 حوریں عطا فرمائیں گے رمضان المبارک کے ہر رات کے بدلے۔ مگر جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشاور چیز پی لی، یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا، یا گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کی نیکیاں ختم فرما دیں گے۔ لہذا اس رمضان المبارک کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچو، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر فرمائے ہیں، اور جس میں طرح طرح نعمتیں استعمال کرتے ہو اور لذتیں حاصل کرتے ہو، مگر رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہے، لہذا اس مہینے میں بے احتیاطی سے بچو۔ لہذا اس مہینے میں کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کر لیا، کوئی کبیرہ گناہ کیا، تو پچھلے 1 سال کی نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک بہت احتیاط کا مہینہ ہے، بہت زیادہ احتیاط کا مہینہ، کمائی کا بھی مہینہ ہے، نفع کا بھی مہینہ ہے، اور نقصان کا بھی مہینہ ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی ہمیں بدعمالیاں کر کے ہمارا رمضان المبارک ہمارا ضائع نہ ہو جائے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارا جو ہے وہ قیمتی بن جائے۔ اس کے لیے ہم رمضان المبارک میں پہلے سے منصوبہ بندی کر لیں، اور رمضان سے اپنے آپ کو پہلے سے فارغ کر لیں، دنیا کے کاموں سے۔ اللہ کا شکر ہے
کہ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی شکل بنائی ہے کہ زیادہ مصروفیت دنیا کی نہیں ہے، بہت سارے لوگ فارغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ بھی بندوں کا اللہ سے تعلق جڑے، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ بہت سے لوگوں کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ بھئی ہم رات کو لمبی تراویح پڑھیں، ساری رات جاگ لیں، تو اب اللہ نے یہ موقع دے دیا، بھئی اس رمضان میں ساری رات جاگ سکتے ہیں، دن میں تھوڑا سا آرام کر لیں اور ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کی ہم قدردانی کر لیں، اپنے آپ کو فارغ رکھیں اور ایک نظام الاوقات بنا لیں۔ جیسے رات کو مغرب میں عصر سے ہم چلتے ہیں، عصر سے مغرب کا جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اور اس وقت میں دعاؤں میں لگیں۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور فرشتے روزہ دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ فرشتے آمین کہیں اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے کہ جو افطار کے بعد دعا مانگے گا میں قبول کروں، تو یہ سارا وقت دعاؤں میں لگانا چاہیے۔ مناجات مقبول لے لیں اور اس کو اس وقت پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ ایک تو ہے دعا پڑھنا اور چیز ہے، مانگنا اور چیز ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ اصرار کرے، اللہ کے سامنے عاجزی کرے، روئے۔ یہ جتنی بھی امت آج پریشانیوں میں ہے، یہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر رمضان کی دعائیں ہماری اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں۔ تو ہمارا رمضان دعاؤں میں گزرے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گھر والوں سے کہہ دیں کہ وہ مختصر سی افطاری تیار کر لیں، افطاری میں زیادہ چیزیں نہ ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا افطار، آپ کھجور سے افطار فرماتے تھے، کھجور نہ ہوتی تو چھوارے سے، ورنہ دودھ سے بھی آپ نے افطار فرمایا، پانی سے افطار فرمایا، افطاری میں آپ نے دودھ پیا۔ آپ نے آگ پر پکی ہوئی چیز افطاری میں استعمال نہیں فرمائی۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، پکوڑے، سموسے، رول اور یہ ساری چیزیں جو دہی بڑے، یہ ساری جتنی بھی چیزیں یہ افطار کے وقت صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں، چونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے، ایک دم اس کو پیٹ میں یہ ساری چیزیں ڈال لی، اوپر سے پانی بھی ڈال لیا، سب کچھ ڈال لیا، تو وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ مختصر افطار کریں، افطار میں کچھ پھل استعمال کر لیں، کھجور، چھوارے، تھوڑا سا دودھ پی لے، لسی پی لے، پانی پی لے، بس۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا نہیں کھاتے تھے رمضان المبارک میں، مغرب کے بعد کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مغرب کے بعد آپ اوابین پڑھتے تھے۔ کوشش کریں کہ مسجد میں آ کر کے پہلی صف میں نماز پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، ہماری نماز ضائع نہ ہو، افطاری کے چکر میں نماز ضائع نہ ہو جائے، تکبیر اولیٰ سے ہماری نماز ہو جائے۔ پھر نماز کے بعد اوابین کی نوافل پڑھتے تھے آپ علیہ السلام، 6 رکعت نفلیں عام طور سے پڑھتے تھے، اور کبھی 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، 20 رکعت تک بھی آپ نے پڑھی ہیں۔ تو اگر مختصر افطار ہوگا تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ پھر مغرب کے بعد سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں سپارے میں ہے اور سورہ ملک 29ویں سپارے میں ہے۔ جو ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا اس کو شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے بعد پھر عشاء کی تیاری کرے۔ آپ علیہ السلام مغرب سے عشاء میں غسل فرماتے تھے، آپ کا رمضان گرمیوں کا گزرا تھا، غسل فرماتے تھے تاکہ تازہ دم ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر عشاء کی اذان پہ مسجد آ جائیں اور سنت غیر موقدہ پڑھیں، پھر نماز پڑھیں، پھر تراویح پڑھیں، پھر جیسے میں نے تراویح کے فضائل بیان کیے اس کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد تراویح کے بعد پھر جا کر کے تھوڑا سا آرام کر لیں، گھنٹہ 2 گھنٹے، اور اس کے بعد پھر سحری میں 2 بجے اٹھ جائیں، 4 بجے تک تقریباً 4:30 بجے تک سحری کا وقت ہے، تو 2 سے 4 بجے تک 2 گھنٹے خوب اللہ کے سامنے نوافل پڑھیں، دعائیں مانگیں اور اپنے رات کو قیمتی بنائیں۔ تھوڑا سا وقت ہے، ویسے بھی راتیں بہت چھوٹی سی راتیں ہیں، اور سحری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحری کھاتے تھے، تو سحری کھا لیں۔ رات کا کھانا مختصر ہوگا، اگر پھر دوبارہ کوئی بھوک لگ جائے تو پھل کھا لیں، مگر آگ پر پکی ہوئی چیزیں، روٹی، سالن، چاول، یہ چیزیں رات کو نہیں کھائیں گے۔ اس سے انشاءاللہ جیسے آج کل پھل ہیں، تازہ پھل ہیں وہ کھا لیں، تربوز ہے اور خربوزہ ہے، اور جو چیزیں ہیں وہ کھا لیں، اس سے انشاءاللہ صحت بھی اچھی رہے گی اور عبادت کے لیے بھی آدمی فارغ رہے گا۔ پھر سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کر لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، ذکر کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، یہاں تک کہ پھر اشراق کا وقت ہو جائے، اشراق پڑھ کے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا، 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔
اور 2 رکعت اور پڑھے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم کے بیٹے دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لے، میں تیرے سارے دن کے کام بنا دوں گا. تو سارے دن کے کام اللہ تعالیٰ اس کے بنا دیں. اس کے بعد پھر تھوڑا سا آرام کر لیں اور اٹھ کر کے چاش کی نماز پڑھیں. چاش کی نماز پڑھے گا تو انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا. ہر جوڑ کا شکر یہ ہے کہ انسان اس کی طرف سے صدقہ دے. اور چاش کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے سب کا صدقہ رکھا ہے اور روزی کی برکت رکھی ہے. زوال کا وقت ہو جائے، کوئی جب سورج ڈھل جائے، کوئی 1:45 بجے تک تقریباً وقت ہو جاتا ہے، تو 1:45 بجے 4 رکعت زوال کی نفلیں پڑھیں، اس کو تہجد کے برابر ثواب ملے گا. پھر ظہر کی نماز پڑھے اور ظہر کی نماز کے بعد جو ہے کچھ تلاوت کر لے، کچھ ذکر کر لے، کچھ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جائے، گھر میں بیٹھ کر کے گھر والوں کے ساتھ تعلیم کر لے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، یا تھوڑا سا عصر سے پہلے آرام بھی کر لے. تو یہ اس طرح سے یہ اپنا نظام الاوقات اس طرح سے بنائے. اور اپنے نظام الاوقات میں روزانہ ایک ڈائری بنا لیں اور اس میں لکھے کہ آج میں نے تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھی، آج میں نے کتنی تلاوت کی، آج میں نے کتنا اللہ کا ذکر کیا، درود شریف دن میں کتنی مرتبہ پڑھا، استغفار میں نے کتنا کیا، تیسرا کلمہ میں نے کتنا پڑھا، لا الہ الا اللہ میں نے کتنا پڑھا، تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میں نے کتنا پڑھا ہے. اس کا اپنا ایک نظام بنا لے. آج میں نے اشراق کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور میں نے اوابین مغرب کے بعد جو نوافل ہیں وہ پڑھے کہ نہیں پڑھے، چاش کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، زوال کی نفلیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، 5 نمازیں میں نے مسجد میں پڑھی یا گھر میں پڑھی، 5 نمازیں میں نے باجماعت پڑھی یا بغیر جماعت کے پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی یا بغیر تکبیر اولیٰ کے. یہ سارا اپنا نظم اس میں لکھ لیں اور روزانہ اپنے ان اعمال کو پر کرتا رہے، تو مہینے کے آخر میں پتہ چلے گا کہ کتنے اعمال میں کر سکا، کتنے نہیں کر سکا. اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی ایک ڈائری بنا لیں، والدہ کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، سب سے روزانہ پوچھیں کہ آج ماشاءاللہ آپ نے کتنی تلاوت کی اور آج آپ نے کتنا ذکر کیا. آج اگر کسی، سب سے پہلے تو رمضان میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں، جتنے بھی گناہ اس نے کیے پوری زندگی میں اس پر اللہ سے معافی مانگے، دل میں ندامت ہو کہ اور نیت ہو کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. اور اگر اس کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو قضا نمازیں ادا کریں، قضا نمازیں جو اس کے ذمے ہیں وہ ادا کریں. اس طرح سے اپنا ایک نظام الاوقات بنا لیں اور کچھ وقت گھر میں تعلیم کے لیے رکھیں. فضائل اعمال میں فضائل رمضان ہے وہ پڑھ لے، باقی فضائل نماز ہے، فضائل تبلیغ ہے، حکایت صحابہ ہے، وہ پڑھے. اس سے انشاءاللہ گھروں میں دین زندہ ہوگا. مولانا شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدو کی کتاب اکابر کا رمضان وہ پڑھ لے، اور بزرگوں کی کتابیں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی ہے وہ پڑھ لے. اس میں گھر کے اندر سنتیں کیسے زندہ کریں، اپنے گھر میں ساری سنتوں کو زندہ کریں، ان اعمال کا اہتمام کریں. تو ایک وقت گھر کی تعلیم کا ہو، گھر والوں کی تربیت کا ہو، ان کے ساتھ بیٹھیں اور گھر میں کچھ کتابیں پڑھ لیں. اس سے شوق پیدا ہوگا کہ کیسے لوگوں نے اکابر کا رمضان پڑھیں گے کہ لوگوں نے کیسے قربانیاں دیں، رمضان کیسی محنت کی، کتنے ایسے بزرگ گزرے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر 60 قرآن مجید پڑھتے تھے، ایک دن میں ایک رات میں. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن مجید پڑھتے تھے، ایک دن میں پڑھتے تھے، ایک رات میں پڑھتے تھے، اور ایک قرآن مجید وہ تراویح میں ختم کرتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس رمضان کو وصول کرنے کے لیے لوگوں نے کتنی محنتیں کی. حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدو کا قصہ میں نے سنایا تھا آپ کو کہ 50 سال انہوں نے اس طرح سے گزارے، 50 سال کہ رمضان المبارک میں رات کو نہیں سوئے اور ایک قرآن مجید روزانہ ختم کرتے تھے. 50 قرآن مجید انہوں نے ختم کیے. 50 سال انہوں نے اس طرح سے گزارے کہ ہر رمضان میں ایک قرآن مجید روزانہ ختم کرتے تھے، ایک قرآن مجید روزانہ ختم کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں نے اس رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں.
تو ہم خود بھی اپنے اوپر محنت کریں، اپنے گھر والوں پر بھی محنت کریں، اور نیت کریں ابھی سے کہ بھئی انشاءاللہ اس مرتبہ کا رمضان ہم ایسے گزاریں گے کہ پچھلے رمضان سے ہمارا اور سارے رمضانوں سے ہمارا یہ رمضان بہتر ہو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا رمضان اچھا گزر جائے گا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ ابھی سے اپنے ایک نظام الاوقات بنائیں اور کھانے پینے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ہلکا رکھیں۔ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا عبادت کرنی مشکل ہو جائے گی، اور کم کھائیں گے صحت بھی اچھی رہے گی، عبادت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور یہ رمضان المبارک میں جو کمائیں گے وہ آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ تو تہجد میں بھی کچھ دعائیں مانگ لیں، افطار میں بھی دعائیں مانگ لیں۔ افطار مختصر ہوگا، کھانا مختصر ہوگا، تو گھر والوں کو بھی دعاؤں میں لگائیں، گھر والوں کو بھی اعمال میں لگائیں تاکہ وہ بھی دعاؤں میں لگیں، گھر والے بھی دعاؤں میں لگیں، ان کو بھی دعاؤں میں لگائیں، اور رمضان المبارک کو قیمتی بنائیں۔ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں تو ایک قرآن مجید سب کا ختم ہو جائے، اور اللہ کرے 2 قرآن مجید ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگر اپنا نظام الاوقات بنائیں گے تو اس نظام الاوقات کے مطابق ہمارا وقت قیمتی بن جائے گا۔ اسی طرح سے اس رمضان المبارک میں مال کو خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مال دیے، زکوٰۃ ادا کریں۔ 40,000 روپے اگر کسی شخص کے پاس ہوں تو اس پہ 1,000 روپے زکوٰۃ ہے۔ 40,000 کا سونا ہو، چاندی ہو، یا ضرورت سے زائد چیزیں اس کے پاس ہوں، اور وہ جس شخص کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور اس کے پاس تجارت کا سامان ہے، خرید و فروخت کی چیزیں ہیں، یا اس کے جانور ہیں، یہ سارے حساب علماء کرام سے پوچھ لیں کہ بھئی کیسے ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی۔ تو 40,000 روپے میں سے 1,000 روپے کی زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے نام پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، ایسے لوگ جو نادار ہیں ان کے اوپر خرچ کریں۔ رمضان المبارک میں 1 روپیہ اپنے اوپر لگائے گا، اب اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا 1 روپیہ زکوٰۃ کا، تو 70 روپوں کے برابر اجر ملے گا، اور نفلی صدقہ دے گا تو زکوٰۃ کے برابر اجر ملے گا۔ افطار کرائے، لوگوں پر خرچ کریں، انشاءاللہ رمضان المبارک ہمارا قیمتی بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت سے بلاؤں کو، وباؤں کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے عمروں میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلمہ لی متقبلا۔ رمضان المبارک ہمارا عافیت کے ساتھ گزر جائے، نیک اعمال میں گزرے، گناہوں سے بچتے ہوئے گزرے۔ اے اللہ ہم سے گناہ نہ ہو، تیری نافرمانی نہ ہو، کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا، صدقات و خیرات کرنے والا بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔